بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک میں خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، انبسطوا فی النفقۃ فی شہر رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کیا کرو، اور آگے فرمایا فَإِنَّ النَّفْقَةَ فِيهِ كَنَفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ رمضان المبارک میں خرچ کرنا یہ ایسے ہے جس طرح کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یعنی رمضان مبارک میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، خرچ تو ہم نے اپنے اہل و عیال پر کرنا ہے، اپنے دوست احباب پہ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ کرنا ہے، فقراء پہ کرنا ہے، مساکین پہ کرنا ہے، غرباء پہ خرچ کرنا ہے، مہمانوں پہ خرچ کرنا ہے۔ فرمایا ان سب لوگوں کے اوپر خرچ کرنا جو ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان میں ان سب لوگوں کے اوپر خرچ کرے گا، فرمایا کہ یہ خرچ کرنا اس کا فضول نہیں جائے گا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کھلانا اس نے لوگوں کو ہے، رشتہ داروں کو ہے، اپنے گھر والوں کو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ صرف کرو، رمضان المبارک میں لوگوں کی زیادہ خدمت کرو، خواہ وہ اپنے ہیں خواہ بیگانے ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، جو بھی ہیں، مہمان ہیں، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، کیونکہ یہ خرچ کرنا فضول نہیں جائے گا، بلکہ یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں، وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے معاملہ میں بہت زیادہ سخی تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وَقَانَ وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رمضان۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان المبارک میں پہلے سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، پہلے سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جو آپ عام دنوں میں سخاوت کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک میں زیادہ خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں عروج پہ ہوا کرتی تھی، آپ کی سخاوت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو روزے ہیں اور یہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اس کا قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں، روزے ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت ہو، یہ قرآن بھی قیامت کے دن
آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ میری وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میری وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ اس وجہ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو شہوات سے محفوظ رکھا، کھانے پینے سے محفوظ رکھا، اس کو روکے رکھا اور تیری رضا کے لیے روکے رکھا، تو آج اے اللہ اس نے تیری رضا کی خاطر یہ سارا کام کیا تھا، اے اللہ آج تو اس کی بخشش فرما دے، آج تو اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور پھر فرمایا قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ رات کو سونے کا وقت تھا تو میں نے اس کو جگا کے رکھا، اس نے اپنی نیند خراب کی، اور اے اللہ رات کو یہ تیرے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، یہ میری تلاوت کرتا رہا، اے اللہ اس نے تیرے قرآن پاک سے محبت کی ہے، آج اس محبت کا یہ صلہ ہے کہ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے آدمی کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو جنت تو تب ہی ملے گی نا، اللہ کی رحمت میں تب ہی داخل ہوگا نا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جب وہ روزوں کی پابندی کرتا ہوگا، روزے اچھے طریقے سے رکھتا ہوگا، نماز کی پابندی کرتا رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا ہوگا، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا رہا ہوگا، تو فرمایا تب ہی قیامت کے دن روزہ اور قرآن اس کی سفارش کریں گے اور اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں، وہ دو نور جو ہیں ان کو دو اندھیروں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار یہ تو بتا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے دو جو نور عطا کیے ہیں وہ نور کون سے ہیں، جو دو نور عطا کیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان میں سے پہلا نور جو ہے وہ قرآن کا نور ہے، اور دوسرا نور جو ہے وہ رمضان کا نور ہے۔ یعنی قرآن کا نور اور رمضان کا نور، یہ دو نور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ یہ دونوں نور ہیں، قرآن بھی نور ہے اور رمضان بھی نور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو بتا، دو نور تو نے بتا دیے، وہ دو اندھیرے کون سے ہیں جن اندھیروں میں یہ روشنی فراہم کریں گے، جن اندھیروں میں یہ روشنی کریں گے، ان کا نور کام آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ایک تو قبر کا اندھیرا ہے، دوسرا حشر کا اندھیرا ہے۔ یہ قرآن اور رمضان قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آ کے بندے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، راتوں کو اٹھ کر اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ دو نور ایسے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور انسان کو آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔